إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تمام قسم کی بڑائی صرف اللہ واحد کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور ہم سب کے لیے رزق مہیا کیا. اور بے شبہ درود و سلام آخری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے مبعوث فرمایا. نہایت ہی قابل قدر حاضرین اجماع، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ حاجہ کے بعد رکھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال اپنے پیارے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، آپ لوگوں سے بتا دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی
تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ ہے جو 19ویں پارے کے 3 صفحے پہ ہے۔ واضح طور پہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری دعائیں ہیں جس کے وجہ سے میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ اگر تمہاری دعائیں تمہاری زندگی میں نہیں ہیں تو نبی پاک علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ پھر میں ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے در کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت والجلال وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج اور کسی کے در کا بھکاری نہیں، وہی تعریف کے لائق ہے اور وہی ہے جو تمام چیزوں سے اوپر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کسی کا محتاج نہیں۔ اس محتاجگی کے تناظر میں آج کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا تعلق اللہ رب العزت والجلال سے استوار کرنا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ تعلق، یہ رشتہ اللہ جل شانہ سے کس طریقے سے استوار کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر اتنی بڑی بات کی اور اپنے نبی کو یہ سکھایا، یہ تعلیم دی کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہاری زندگیوں میں تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ گویا اللہ رب العزت والجلال کے ہاں تمہارا کوئی شمار نہیں ہے، تم کو کسی طرح کا کوئی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے حاصل نہیں ہے، کوئی پروٹیکٹ تمہیں نہیں کرے گا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا تعلق موجود ہے، اللہ رب العزت والجلال کا رشتہ قائم ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال کی خصوصی عنایت اور توجہ حاصل ہے۔ اور یہی نہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف دعا کا تذکرہ کیا کہ چاہو تو دعا کرو اور چاہو تو نہ کرو، چاہو تو اپنے رشتے کو اللہ سے باقی رکھو اور چاہو تو نہ رکھو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وہیں پر یہ بھی کہا کہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم جھٹلا چکے ہو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ تم جھٹلا چکے ہو، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ایمان و عقیدہ، یہ سب بتاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کو جھٹلا چکے ہو۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، چنانچہ تم ایک ایسے عذاب کا انتظار کرو جو آئے گا تو تم سے چپٹ جائے گا۔ اللہ کا یہ عذاب آئے گا تو تم سے لپٹ جائے گا۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ عن قریب وہ عذاب آنے والا ہے۔
اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو تم کو عادت پوچھے گا، لزامہ پکڑ لے گا۔ ہزار کوششوں کے باوجود تم چاہو گے کہ تم اس عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، یا اپنے آپ سے تم اس بلا کو دور کر لو، تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لزامہ نہیں، تم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے ہو۔ لہذا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا تھا، جس کی اہمیت بیان فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود کس طریقے سے آپ نے عملی نمونہ پیش کیا، کیسے آپ کا تعلق اور رشتہ اللہ سے قائم رہا، کس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں مانگی، یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں عبادات کا بالکل اہتمام نہیں ہے۔ صوم و صلاۃ ہے، صوم کے معنی ہوتے ہیں روزہ، صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں نماز۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نہ تو صوم کے پابند ہیں اور نہ ہی صلاۃ کے پابند ہیں۔ پورے سال کے 12 مہینے میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ مبارک مہینہ جس کے استقبال کے لیے سلف صالحین 6 مہینہ قبل سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، دیگر مناسبات اور تقریب ہوتے ہیں، ان سبوں کی تیاریاں کافی پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اس صوم کے لیے، اس رمضان کے روزے کے لیے کئی مہینہ پہلے سے تیاریاں جٹانا شروع کر دیتے تھے۔ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیاری رکھتے تھے، ہر اعتبار سے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے کہ رمضان کے مہینے کا بھرپور استقبال کیا جا سکے، بھرپور ویلکم کیا جا سکے۔ اتنا جذبہ تھا ان کی زندگیوں میں، لیکن ہم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ یہ رہا صوم کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، اور روزے میں بھی اس روزے کا مسئلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ فرض کیا، سب پہ فرض کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ نے اس روزے کو فرض کیا، بلکہ یہ بتایا کہ اگر تم اس کے فرضیت کا انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور اگر سستی اور غفلت کی وجہ سے تم نے اس روزہ کو چھوڑا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دونوں صورتوں میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، مسلمان رہنا، تو تمہیں اس روزے کی فرضیت پر ایمان بھی لانا، اور جب یہ روزہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو اسے رکھنا بھی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو کس طریقے سے گزارتا ہے، کیسے اس مبارک مہینے کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ بہت چھوٹی سی تعداد ہے جو اس مہینے کی عظمت کو جانتی ہے، اس مہینے کے مقام کو جانتی ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھا پاتی ہے۔ یہ رہا صوم کا مسئلہ، اس صوم کا جو فرض ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ نفلی روزوں کا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے، ہر ہفتے آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ واری روزے ہوتے ہیں، جس کو عربی زبان میں، احادیث کے زبان میں یوم الاثنین، یوم الخمیس کہا جاتا۔ سوموار اور جمعرات کا یہ ہفتہ واری روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رکھتے، اہتمام کیا۔ اسی طریقے سے ماہانہ ہر مہینے کا روزہ مخصوص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی قمری تاریخ کے مطابق
13ویں کو، 14ویں اور 15ویں کو، ان تینوں روزوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں عاشورہ کا روزہ ہے، تاسوعہ کا روزہ ہے، اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، نظر کے روزے ہیں، مختلف طرح کے روزے ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن ہم رمضان کا فرض روزہ جب نہیں رکھ پاتے تو دیگر روزوں کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ سردیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، جن سردیوں کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے جس کی راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ اگر آپ عشاء بعد سو جائیں تو یقین جانے رات کے 2 بجے 3 بجے آپ کی نیند کھل جائے گی، 4 بجے نیند کھل جاتی ہے، 5 بجے بھی اگر آپ جاگتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کو تہجد اور سحری کے لیے وقت مل جائے گا۔ اگر 5 بجے بھی جگتے ہیں، کافی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے دن اس کا کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندے مومن چاہے کہ ہم رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں یا اسی طریقے سے نفلی روزوں کا اہتمام کر لے تو اس کے لیے یہ موسم سرما، موسم بہار ہے۔ کہا گیا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، ایک مسلمان اور ایک بندے مومن کے لیے یہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم۔ جتنا چاہے وہ اس مہینے کے اندر کھیتیاں کر سکتا ہے، ثواب بٹور سکتا ہے، نیکیاں کما سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنے اجڑے ہوئے اس زندگی کو ایک خوشنما چمن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسے یہ اختیار ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے راستے کھلے، گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہے کھلے ہیں راستے، اور اچھائیوں کی اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرما دی ہیں۔ اسی طریقے سے برائیاں اور برائیوں کے راستے اور اس کی خطرناکیاں، ہولناکیاں، اور پھر اس کی سزائیں، یہ سب اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح طور پر یہ پیغام دے دیا۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کس پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ رہا روزوں کا مسئلہ۔ نماز کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید باید ہی کوئی ایسا ہے جو پنجگانہ نماز کا اہتمام کرے، بہت کم ایسے لوگ ہیں، اور ان معمولی اور کم لوگوں میں بھی زیادہ تر ان کی تعداد ہے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں یا اپنے زندگی کے آخری ایام میں ہے، جن کو ہم بوڑھے کہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب مساجد میں جائیں گے بطور خاص مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں تو یہ چند بوڑھے لوگ نظر آئیں گے، اور وہ بھی کسی کو کھانستے ہوئے پائیں گے، کوئی دما کی بیماری میں ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر سجدے میں جاتا ہے تو صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتا ہے، سانس اسے پریشان کرتی ہے، اگر کھڑا رہتا ہے تو کھانسی اسے تنگ کرتی ہے۔ ایسے عالم میں جو انسان اپنے صحت کو لے کے خود پریشان ہے، وہ عبادت کیا کرے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل عبادت انسان کی اس کی جوانی میں ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ 60 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کسی طرح کا کوئی چھت نہیں ہوگا، کوئی آسمان نہیں جو ان کے اوپر بدلیاں لائے اور انہیں آرام مہیا کرائے،
بلکہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا اور اس سائے کے اندر صرف 7 قسم کے لوگ ہوں. ان 7 قسم کے لوگوں میں سے اللہ جل شانہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا کہ اس میں سے ایک نوجوان، کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، بروز قیامت ان لوگوں کو بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جو نوجوان ہیں اور ان نوجوانوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی یہ جوانی، جس کی یہ عمر اللہ کی عبادت میں گزری، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ نماز کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا رویہ ہے. اور اگر کچھ تعداد آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پنجگانہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. اگر بچپنے سے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کے بغیر اس دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، نماز کے بغیر زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جس طریقے سے صبح ہم اٹھتے ہیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں، ناشتے کے لیے تیار کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ بچے اٹھنے میں اگر تاخیر کرتے ہیں تو ہم پیٹتے بھی ہیں. اس وقت ہمیں کوئی قانون نظر نہیں آتا، اس وقت ہمیں یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی ہم پر کمپلین کر دے کہ اپنے بچے کو مارتے ہیں، پڑوسی کے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. یہاں یہ خوف نہیں منڈلاتا. اگر خوف کہیں طاری ہوتا ہے تو وہ صرف حدیث رسول پر عمل کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تعلق سے کیا کہا تھا کہ بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا عادی بناؤ. مروا اولادکم وهم ابناء 7، بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو، مسجد لے جاؤ، ان کو نماز کا عادی بناؤ، پابند بناؤ. اور 3 سال کی مدت دی شریعت مبارکہ نے، شریعت مطہرہ نے 3 سال کی مدت دی، 7، 8، 9. اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو ایسی صورت میں اگر پیٹنے کی ضرورت ہو، تنبیہ کی ضرورت ہو تو ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو پیٹا جائے، نماز کا عادی بنایا جائے. یہ 10 سال کی بات. لوگ کہتے ہیں کہ کتنی مشقت کی زندگی ہے، بچہ 10 سال کو نہیں پہنچا، مونچھ نکلی نہیں، جوان ہوا نہیں کہ پیٹنے کا حکم ہے. آج تو بچے صرف اور صرف 2 سال کے، بلکہ میں یہ کہوں کہ 1.5 سال کے بچے یہ اسکولوں کے حوالے ہیں. اور اگر 1.5 سال بھاری لگ رہا ہو تو 2 سال کے بچے تو ہمارے یہاں موجود ہیں. 2 سال کے بچے، 2.5 سال کے بچے. اور اگر 2-2.5 سال میں کوئی اختلاف ہو تو کیا 3 سال میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ نرسری کے بچے جو روضۃ الاطفال کے بچے ہوتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہی 3 سال اور 4 سال کے درمیان ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے. بچہ اگر 4 سال سے 1 مہینہ تجاوز کر جائے اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. اس 3 سالہ بچے کو آپ کس طریقے سے اسکول بھیجتے؟ کیا اس کے زندگی میں یہ سردی کے ایام نہیں آتے، یہ گرمی کے ایام نہیں آتے؟ آپ اس بچے کو کس طریقے سے، کتنی پریشانیوں سے اٹھاتے ہیں، تیار کرتے، بھیجتے، ماں باپ سے دور کرتے. وہ بچہ جو صحیح سے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور اسکول جاتا ہے تو اپنی دودھ کی بوتل لے کے اسکول جاتا ہے، 3 سال کی عمر ہے. یہاں ہمیں کوئی خوف نظر نہیں آتا، یہاں کسی طرح کی کوئی سختی نظر نہیں آتی، چونکہ والدین کا مطمع نظر اس کا مستقبل ہے. انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی ہے، ان کی یہ منتیں ہیں، ان کی یہ آرزویں ہیں کہ یہ بچہ، یہ بچی اگر بڑا ہوگا یا بڑا ہوگی تو یہ ہماری خدمت کرے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی. لیکن نماز کے تعلق سے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے نہ تو یہ بچے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ صرف فرمان رہا، اس میں عمل نہیں ہو سکا، ہم اس مشن کو آگے نہیں بڑھا سکے، نماز کے خود عادی نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو نہیں بنا سکے۔ یہ رہا مسئلہ نماز کے تعلق سے۔ جب ہم عبادات میں اتنے کوتاہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جس آیت کریمہ کا تعلق دعا سے ہے، اس دعا کے تعلق سے ہم کوتاہ کیوں نہیں ہوں؟ نماز یہ بنیاد ہے، روزہ یہ بنیاد ہے، مال نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ یہ بنیاد ہے، حج یہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم ان تمام کے تعلق سے بڑے کوتاہ ہیں تو ہماری اپنی زندگیوں میں دعا کی اہمیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے کہا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ اس آیت کریمہ سے اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر کون سی تاثیر رکھی ہے اور اس دعا کو اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ جو آیت کریمہ رکھی تھی اس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ انسان محتاج ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے تو ہر پل اللہ کی دربار میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اسے یہ چیز ستاتی ہے کہ ہم کیسے اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں، کیسے ہم اس سے ہم کلام ہو سکے، کیسے ہم اس کو راضی کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہی عبادات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور انہی عبادات میں سے ایک عبادت دعا ہے، جس عبادت کے تعلق سے ہماری زندگی میں بڑی غفلتیں ہیں۔ میں نے بارہا لوگوں سے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ تو دعائیں نہیں کرتے ہیں، بطور خاص فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا، تلاوت کلام پاک کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا، بارش کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا، رات کے آخری پہر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، بروز جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اسی طریقے سے افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ سارے ایسے اوقات ہیں جن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ عام اوقات کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اس عقیدے اور اس نظریے سے مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ پیارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ جل شانہ افطار کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے اوقات کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ ایسے بابرکت اوقات میں اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اس اعتقاد اور اس نظریے سے اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسے ہی ہے جو دعا نہیں کرتی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعاؤں کا اہتمام حد سے زیادہ کرتے ہیں اور ان کی کوئی بھی دعا سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز کا طریقہ سکھایا، جس کو ہم صلاۃ نبوی، نماز نبوی کہتے ہیں، کہ پیارے نبی کی نماز ایسی تھی، کس طریقے سے ہمیں ان نمازوں کے لیے وضو کرنا ہے پورا طریقہ بتایا، اور اسی طریقے سے ہمیں کس انداز سے نماز ادا کرنی ہے یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔
روزہ کیسے رکھنا ہے یہ سکھایا، زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے زکوٰۃ دینی ہے، مال میں ہو، پیسوں میں ہو، جانوروں میں ہو، تجارت میں ہو، ساری چیزوں کو ہمیں سکھایا۔ حج کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا اور حج کے طریقے کو سکھایا، بتایا اور لوگوں کو اس کا حکم دیا، کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کا بھی انداز، طریقہ اور اسلوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العزت والجلال سے ہم کلام ہو، اس سے مناجات کرے، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور اتنی عظیم ذات سے ہم کلام ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادب اور طریقہ نہ سکھائے؟ یہ ممکن نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب سکھائے، دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج ہم لوگ نمازوں کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعیت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ بے شک دعائیں کریں اجتماعی طور پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ آپ پنجگانہ نماز کے بعد دعائیں کریں۔ یہ ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں پنجگانہ نمازوں کے بعد دعائیں کرنا چاہیے۔ کیوں دعا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد ذکر و اذکار اور ذکر و اذکار کے بعد دعا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازوں کے بعد دعا کرتا ہے تو یہ فضیلت کے اوقات ہے، چونکہ اس نے نماز ادا کی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوا ہے، اور پھر ان نمازوں کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا۔ اب اس کے لیے راستے ہموار ہیں، اب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایسا انسان اگر دعاؤں کے آداب کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم جیسے امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم دعاؤں میں فوراً مشغول ہو جاتے ہیں اجتماعی طور پہ۔ یہ درست نہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو نہ تو اجتماعی طور پر اور نہ ہی انفرادی طور پہ دعا کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں، بلکہ انفرادی طور پہ ہر نماز کے بعد انسان کو دعا کرنا چاہیے، اور یہی دعا ہے، یہی عبادت ہے جس کا بے پناہ اہتمام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی لیے قرآن کی زبان میں اللہ نے کہا، قل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ کرے تو تمہیں دعا جیسی عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کے سامنے مناجات کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس کے سامنے رونے کا، اس کے سامنے گڑگڑانے کا اگر جذبہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ پھر تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ، یہ تعلق اللہ سے قائم رہے تو ان دعاؤں کے ذریعے ہم اس رشتے کو قائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہا کہ دعا سے زیادہ معزز و مکرم چیز اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے محبوب چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے
صفات کا تذکرہ کر کے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اگر اس کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حیا جوش میں آتی ہے اور ایسے آدمی کے ہاتھ کو خالی کبھی واپس نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حیا ہے، یستحیی، اسے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، اس سے مانگ رہا اور اللہ تعالیٰ خائب و خاسر اسے واپس کر دے اپنے دربار سے، یہ اللہ رب العالمین کے شان کریمی کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، جو آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا، روتا نہیں، گڑگڑاتا نہیں، اپنے رشتے کو اللہ سے قائم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو پیارے نبی کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے جڑنا ہوگا، اس سے دعا کرنی ہوگی، اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا ہوگا، رونا اور گڑگڑانا ہوگا، ندامت و شرمندگی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ یہ صرف آخری پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور طریقہ تھا، بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، سب کا شیوا یہی تھا۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام نیکی کے کاموں کی طرف لپکنے والے تھے، نیکی کے پیچھے بھاگنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اپنے رب کے سامنے خوف اور شوق سے دعا کرنے والے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اسی کے سامنے اپنے جبین کو جھکانے والے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ امتیاز تھا کہ وہ عبادتیں بھی کرتے تھے، دن کے اجالے میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے علم کو بالا و بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے، محدثین نے اس پہ کلام کیا، کہا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا عبادتوں کا گودا ہے، مغز ہے۔ اگر انسانی زندگی میں تمام عبادتیں موجود ہیں اور یہ دعا موجود نہیں ہے تو وہ اس انسان کی طرح ہے جو انسان بغیر دماغ اور بغیر مغز کے زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ الدعاء هو العبادہ، کہا کہ یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ الدعاء افضل العبادہ، تمام عبادتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کی نمبری کی جائے تو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی عبادت کو حاصل ہے تو وہ نماز، وہ دعا کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ دعا نماز میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ دعا روزے کی حالت میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ دعا مبارک سفر حج اور عمرہ کے درمیان بھی، ہر جگہ یہ دعا آپ کو نظر آئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کے آداب کو سیکھیں، ہم رسمی طور پر دعائیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان رسمی دعاؤں سے ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پروٹوکول بنایا ہے ہم کلام ہونے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہا کہ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوهُ وَأَمَّا السُّجُودُ، کہا جہاں تک رہا مسئلہ رکوع کا، تو رکوع میں جب انسان جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاءِ، جب تمہاری پیشانی زمین پہ ٹک جائے سجدے میں چلے جاؤ تو زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاءِ، جب بندہ سجدے میں گرتا ہے جتنا زیادہ جھکتا ہے اتنے زیادہ اس کا رشتہ اوپر اللہ سے جھکتا چلا جاتا ہے۔ لہذا سجدے کے حالت میں جب انسان کی پیشانی زمین پر ہو، اس کی ناک زمین پر ٹکی ہو، دونوں ہاتھ دونوں پیر اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹکے ہو، ایسے عالم میں اس عقیدے اور اس نظریے سے دعا کرے کہ یہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اللہ تعالی سجدے کی دعاؤں کو دیگر دعاؤں کے بنسبت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ جب ہم اس جذبے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کرے گا، ہمارے مسائل کو، ہمارے مشکلات کو، مصائب کو، آفات و بلیات کو ہم سے دور فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی غیبی مدد فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی بہترین سبیل عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور آخری دم پر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حامدا ومصليا وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔